بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 37 چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے باپ یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ سرے سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اگر اس بچی نے کفو میں یعنی برابری میں نکاح کیا ہے تب تو یہ نکاح ہو جائے گا، اور اگر اس نے غیر کفو میں یعنی صحیح جگہ پر برابری میں نکاح نہیں کیا ہے تو ولی کو اعتراض کا حق ہے، لیکن ولی خود سے یہ نکاح ختم نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے وہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی تحقیق کرے گا کہ یہ بھڑاس نکال رہا ہے یا واقعہ ہے۔ اگر واقعہ ہے، صحیح ہے بات کہ بچی نے غلط قدم اٹھایا ہے، تو قاضی یہ نکاح فسخ کر دے گا، نکاح ختم کر دے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے دلائل دے رہے۔ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی، فلا تعضلوہن سے استدلال کیا تھا کہ حضرت معقل ابن یسار کو روکنے کا حق دیا ہے۔ انہوں نے روکا اپنی مولیہ کو یعنی اپنی بہن کو، اور روکنے کا حق اسی کو ہوتا ہے جس کو نکاح کا حق ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا حق اصل ولی کا ہے۔ اس طرح استدلال کیا تھا، اس کے 3 جوابات دیے تھے۔ آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنے دلائل دیں گے اس کے بعد، اس میں 2 چیزیں پیش نظر ہوگی۔ تمام دلائل سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ دیکھو، نکاح کرانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اور میرے آقا نے ولی کی طرف کی ہے، مرد کی طرف کی ہے، عورت کی طرف نہیں کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرانے کا اصل حق مرد کا ہے، ولی کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ان تمام دلائل کا جواب یہ دیں گے کہ حضرت ہم بھی مانتے ہیں کہ اصل تو مرد ہی نکاح کرائے، ولی ہی نکاح کرائے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف ہمارا اور آپ کا اس میں کہ اگر لڑکی نے نکاح کر لیا اور بعد میں ولی کی اجازت شامل ہو گئی تو نکاح صحیح ہے یا دوبارہ نکاح پڑھنا ہوگا، تو آپ کہہ رہے کہ نکاح دوبارہ پڑھنا ہوگا، اس میں ہمارا اختلاف ہے۔ باقی آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل ہمارے بھی ہیں، یعنی وہ دلائل ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ کیا؟ اور دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے، وہی معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ والا واقعہ پیش کیا ہے، اور ایک آیت کی تفسیر کی ہے کہ دیکھیے ولی کو حق شرعی مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مولیہ کو روک رہا ہے، اپنی بہن کو روک رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روکنے کا حق جب اس کا ہے تو نکاح کرانے کا بھی حق اس کا ہے۔ اس کا جواب بھی دے دیا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ یہاں جو ولی کو جو روکنے کا حق دیا جا رہا ہے، یہ کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ معاشرتی جو دباؤ ہوتا ہے اس کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی شریعت نے حق نہیں دیا اس کو روکنے کا۔ جب شریعت نے روکنے کا حق نہیں دیا تو پھر آپ کہاں سے کہہ رہے کہ پھر نکاح کا حق بھی اسے ہوگا؟ بہرحال خلاصے کلام یہ نکلا۔ اس لیے اب دلائل کی طرف آئیے۔ حضرت نے دوسرے نمبر پر دلیل دی ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم مشرکین کا نکاح مت کراؤ، مشرکین سے نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ صاف ہے کہ یہاں نکاح کرانے کی نسبت ولیوں کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اس کے اندر بھی نکاح کرانے کی نسبت ولیوں کی طرف کی گئی۔ معلوم یہ ہوا اصل ولی نکاح کرائیں گے۔ اس کے بعد 5127 نمبر کی لمبی چوڑی حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث جو ہے اس کی راویہ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معائشہ فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 4 طریقے پر نکاح ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نکاح تو وہ جو آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ پیغام بھیجتا تھا اپنی ولیہ کا یا اپنی بیٹی کا، مہر طے ہوتا تھا اور پھر نکاح کرا لیتا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جز سے استدلال کر رہے کہ دیکھیے ماں عائشہ کہہ رہی کہ اصل نکاح کا طریقہ تو یہی ہے کہ مرد نکاح کرائے، عورت خود سے نکاح نہ کرے۔ جواب دے دیا کہ بہتر بات تو یہی ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نکاح کا دوسرا طریقہ جو زمانے جاہلیت میں تھا وہ کیا تھا، اس کو سمجھو۔ مرد جو ہے اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی، اس سے کہتا کہ جا فلاں کے پاس جا، اس سے جماع کروا، اس سے منی طلب کر،
وہ شوہر جب وہ اس کے پاس جاتی، وہ اس سے صحبت کرتا، جماع کرتا، اس کا شوہر اس سے الگ ہو جاتا، بالکل نہیں چھوتا۔ جب حمل ظاہر ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حمل اس کے اصل شوہر کا نہیں ہے بلکہ دوسری کے پاس وہ رات گزار کر آئی ہے، اس سے جب حمل ظاہر ہو جاتا تو یہ کیا کرتا، اس عورت کے ساتھ جماع کرتا جو اس کا اصل شوہر ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے یہ لوگ؟ بس بچے کی بزرگی بتلانے کے لیے۔ زمانے جاہلیت دیکھیے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے بچہ بزرگ ہوگا، اللہ کی پناہ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اس کو نکاح استبضاع یعنی بضاع طلب کرنا اس کو کہا جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ بیان کیا ہے کہ 10 سے کم لوگ ایک عورت سے جماع کرتے، پھر جب وہ حاملہ ہو جاتی، بچہ جنتی، کچھ مدت کے بعد جو وہ عورت سب کو بلاتی اور کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تیسرا طریقہ بتایا۔ چوتھا طریقہ، بہت سارے لوگ ایک عورت سے جماع کرتے، یہ رنڈی ہوا کرتی تھی اور یہ کسی کو منع کرتی نہیں تھی، ان کے گھروں کے باہر جو ہے جھنڈے لگے ہوتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ رنڈی کا مکان ہے، سب اس کے ساتھ جماع کرتے۔ جب بچہ ہو جاتا تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آ کر کہتا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، تو وہ بچہ اس کا ہو جاتا، بس وہ اس کو انکار کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ 4 طریقے تھے نکاح کے، ایک طریقہ صحیح ہے اور وہ ہے اصل کہ مرد نکاح کرائے، ولی نکاح کرائے، اس سے استدلال کیا ہے۔ 5128 نمبر کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ والی جو آیت ہے اس کی تفسیر کی ہے۔ کیا تفسیر کی ہے؟ ماں عائشہ یہ فرماتی ہے کہ ایک بچی جو ہے یتیمہ ہوتی، وہ کسی کی پرورش میں ہوتی، اپنے ولی کی، مثال کے طور پر چچا زاد بھائی میں، اور دونوں پارٹنر ہوتے مال میں، تو یہ چچا زاد بھائی کیا کرتا، وہ خود اس سے نکاح بھی نہیں کرتا اور دوسرے سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتا۔ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر دوسری سے نکاح کر لے گا تو وہ شوہر بن کر اس کے مال پر قبضہ کر لے گا، اس لیے وہ دوسرے سے نکاح بھی نہیں کرنے دے رہا تھا اس عورت کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روک رہا تھا۔ اس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے، دیکھیے اس کو روکنے کا حق ہے، جب روکنے کا حق ہے تو نکاح کرانے کا بھی حق ہے۔ حضرت سے چوک ہو رہی ہے کہ یہ روکنے کا حق اس کو شریعت نے دیا نہیں ہے، بلکہ شریعت تو اس کو روک رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کر سکتا ہے۔ 5129 نمبر کی حدیث پیش کی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی کہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی تو حضرت عمر خود نکاح کروا رہے، پہلے حضرت عثمان کے پاس گئے تھے، پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے، پھر میرے آقا نے پیغام بھیجا اور پھر نکاح کرایا۔ تو نکاح جو ہے یہ باپ کرا رہا ہے، بیٹی خود بھی نکاح کر رہی نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی وہی ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی یہی بہتر شکل ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں، ہمارے خلاف کوئی دلیل لاؤ۔ اس کے بعد 5130 نمبر پہ جو حدیث پیش کی وہی حضرت معقل ابن یسار والی کہ معقل ابن یسار کو شریعت نے روکنے کا حق دیا، وہ اپنی بہن کو روک رہے، وہی جواب ہوگا شریعت نے روکنے کا حق نہیں دیا ہے، بلکہ وہ اپنے اعتبار سے وہ ایک دباؤ، اپنا جو بڑے کا دباؤ ہوتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، باقی شریعت نے ان کو کوئی حق نہیں دیا۔ خلاصے کلام پورے باب کا یہ نکلا کہ اگر عورت کفو میں نکاح کرتی ہے، برابری میں نکاح کرتی ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ نکاح ہو گیا، اور اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو ولی جائے گا قاضی کے پاس اور قاضی تحقیق کرے گا۔ میں نے بتایا قاضی کے پاس اس لیے جانا ہے تاکہ قاضی دیکھے کہ یہ بھڑاس تو نہیں نکال رہا ہے، اس سے پوچھا نہیں، اس کی منشا کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اس باب کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 38، اس کا عنوان ہے باب اذا کان الولی هو الخاطب۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھو، ایک بچی کسی کی پرورش میں ہے، یعنی وہ ولی ہے اور وہ بچی اس کی ولایت میں ہے، اس کی ماتحتی میں ہے، اب وہ خود ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو خود پیغام دے سکتا ہے یا اس کا پیغام بادشاہ یا کوئی اور دے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ خود ہی پیغام دے دے، خود ہی نکاح کرا لے اپنا، یا ہے کہ کسی اور سے کہے کہ بھائی تم میرا نکاح کرا لو۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خود سے وہ نکاح کرانا چاہے اپنا اس عورت کے ساتھ تو کر سکتا ہے، درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر لے آتا ہے تو بہتر شکل ہے، جیسے کسی بادشاہ سے کہہ دیا تم ہمارا نکاح پڑھا لو، یہ بات الگ ہے۔ باقی اگر درمیان میں کسی کو نہ لائے اور نکاح پڑھا لے تو نکاح ہو جائے گا۔ دلائل دیے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو پیغام دیا، تو وہ عورت ان کی ماتحتی میں تھی، یعنی ان کی ولایت میں تھی، بس ہو گیا۔ لیکن یہاں کہہ رہے فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ، ایک آدمی کو وکیل بنایا تھا، اس نے نکاح کرا، لیکن پیغام تو خود نے دیا ہے۔ جب پیغام خود نے دیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے درمیان میں کسی کو ڈالنے کی۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ام حکیم بنت قارث جو ان کی ولایت میں تھی، ان کی ماتحتی میں تھی، ان سے کہا تھا تم اپنا معاملہ مجھے سپرد کر دو. عورت نے کہا میں نے سپرد کر دیا. تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں نے تیرے ساتھ شادی کر لی، تیرے ساتھ نکاح کر لیا، درمیان میں کسی کو ڈالا نہیں ہے، خود ہی پیغام دے رہے ہیں. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ جب یہ کہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا تو اس وقت دو گواہ ہونے چاہیے، یا تو پھر اپنے اس عورت کے خاندان میں سے کسی ایک مرد کو وکیل بنا دے کہ بھائی تم ہی نکاح کرا لو، تو یہ اچھا ہے، اس میں تہمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے جو خود سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، معلوم نہیں نکاح ہے نہیں ہے، تو درمیان میں کوئی رہے گا تو یہ اس طرح کی تہمت نہیں رہے گی. پھر جو ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ والا واقعہ کہ وہ عورت آئی تھی، بہت عجیب استدلال کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال اس طرح کر رہے ہیں کہ اس عورت نے آ کر حضور سے کہا تھا حضور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب استدلال کیسے کر رہے ہیں اس کو سمجھیے. اگر میرے آقا اس عورت سے نکاح کر لیتے تو میرے آقا اس عورت کے ولی بھی تھے، اور ولی خود پیغام دے رہا ہے، ولی خود اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، درمیان میں کسی کو نہیں ڈالا. اگر نکاح کرتے تو اس طرح استدلال کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد 5131 نمبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر ابھی واقعہ آیا کہ ایک بچی کسی کی پرورش میں ہوتی، دونوں پارٹنر ہوتے مال میں، نہ وہ اس سے شادی کرتا اور نہ کسی سے شادی کرنے دیتا، اس اندیشے سے کہ کہیں اس کے مال پر قبضہ نہ کر لے. حضرت نے استدلال اس طرح کیا کہ دیکھیے شریعت نے اس کو حق دیا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، معلوم یہ ولی خود اگر پیغام دینا چاہے، شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، درمیان میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد 5132 نمبر کی جو روایت ہے اس کے اندر وہی واقعہ جو حضرت سہل ابن سعد والا واقعہ ابھی امام بخاری نے اوپر بیان کیا کہ ایک عورت آئی تھی، حضور سے کہا تھا حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بخش رہی ہو. حضور نے جو انکار کر دیا تھا، نکاح نہیں کیا تھا، بات الگ تھی، لیکن اگر حضور نکاح کر لیتے تو حضور ولی بھی تھے اور ولی خود پیغام دینے والا ہو جاتا. تو پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ولی خود اپنی مولیہ سے شادی کرنا چاہے، پیغام بھیجنا چاہے تو پیغام بھیج سکتا ہے، درمیان میں کسی کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر درمیان میں ڈال دے کسی کو تو بہتر ہے. اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 39، باب انکاح الرجل ولدہ الصغار. کیا کہہ رہے حضرت کہ نابالغ اولاد کا نکاح کرانا. نابالغ اولاد، دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے اس نے نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی ہے. نابالغ بچی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. کیا دلیل نابالغ بچی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سب سے قوی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے واللائی لم یحزن. قرآن نے کہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے اگر ان کو طلاق دے دی گئی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اب ظاہر سی بات ہے جن کو حیض نہیں آتا وہ دو طرح کی عورتیں، ایک نابالغ عورت اور ایک بوڑھی ہو جائے، ایک عمر گزرنے کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، جبھی تو طلاق کی بات چل رہی ہے اور طلاق کے بعد عدت کی بات چل رہی ہے. اس سے استدلال کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چھوٹی بچی کا بھی نکاح کروایا جا سکتا ہے. اسلام میں نکاح کے لیے بلوغیت کوئی شرط ورط نہیں ہے. اور پھر دوسری دلیل دیے 5133 نمبر کی روایت، ماں عائشہ سے حضور نے نکاح کیا، ماں عائشہ کی عمر 6 سال تھی. پھر آپ نے جو ہے شب زفاف منائی، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے رخصتی ہوئی ہے، وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور ماں عائشہ میرے آقا کی خدمت میں 9 سال رہی ہے، یعنی 18 سال کی عمر تھی اور میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اس لیے یہاں یہ ایک بات سمجھنی ہے کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے محققین نے اس پر باتیں کی ہے کہ ماں عائشہ کی عمر 6 سال تھی. یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پر کلام کیا ہے یا عقلی اعتبار سے اس کو مستبعد قرار دیا ہے. آپ سیرت عائشہ نامی جو کتاب ہے اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی کہ بڑے بڑے علماء نے اختلاف کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بات عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، بات یہی ہے کہ ماں عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اس وقت ان کا نکاح ہوا ہے. اب اس پر یہ عقل قبول کرے یا نہ کرے اس کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کا جو باب ہے اس کا نمبر ہے 40، باب تزویج الاب ابنتہ من الامام. باپ اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کرانا چاہے تو باپ ہی کرائے گا. اصل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2 ولی ہے یہاں، ایک امام خود ولی ہے
اور ایک باپ، دو ولی میں سے مقدم کون ہے؟ تو اصل باپ ہی مقدم ہے، اس لیے کہ ولی تو جو ہے وہ امام تو جو ہے وہ ولی عام ہے اور باپ ولی خاص ہے، اس لیے ولی خاص مقدم ہوگا۔ اور یہاں پر دلائل ذکر کیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کروا سکتا ہے۔ 5134 نمبر کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں وہی ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا ہے اس حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اب یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہو تو اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔